ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين الحليم المجيد الغوث الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. محترم حاضرین کرام، اللہ کی توفیق سے ہم اپنے باقاعدہ درس قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ النساء کی آیت نمبر 58 پر گفتگو کریں گے. جہاں تک اس آیت کے موضوع کا تعلق ہے، بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے اور اس آیت میں بنیادی طور پر اللہ رب العزت نے دو باتوں کا حکم دیا ہے. ایک، امانتیں جو ہم سب کے پاس ہیں وہ ان امانتوں کے جو اہل لوگ ہیں ان تک لوٹانا ہمارے لیے ضروری ہے، فرض ہے. اور دوسرا حکم اللہ نے عطا فرمایا اس میں کہ ان تحکموا بالعدل، کہ جب تمہیں فیصلہ کرنا ہو تو پھر عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو. تو یہ دو باتوں کا حکم اللہ نے اس آیت میں دیا ہے. آج ہم کوشش کریں گے کہ کم از کم ایک موضوع جو ہے اس کو مکمل کریں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ رب العزت تمہیں حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ تم امانتیں امانت والوں تک پہنچا دو. جن کی وہ امانتیں ہیں، جو ان امانتوں کے اہل ہیں، جو ان کا ذمہ داری لے سکتے ہیں، وہ امانتیں ان تک پہنچا دو. اور دوسری بات، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، یقیناً دو پارٹیوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہوتا ہے، تو جب تم فیصلہ کرو ان تحکموا بالعدل، تو پھر فیصلہ عدل پر مبنی ہونا چاہیے، انصاف پر مبنی ہونا چاہیے. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ رب العزت اچھی نصیحت فرماتا ہے ان سب کو. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالی سننے والا ہے اور خوب دیکھنے والا ہے. یہ اس آیت کا ترجمہ ہے اور آج ہم اس آیت کے پہلے حصے پر گفتگو کریں گے. علماء تفسیر نے اس آیت کا شان نزول بھی لکھا ہے، لیکن جیسے میں آپ کے سامنے عرض کرتا رہتا ہوں کہ اگرچہ ان آیات کا کوئی شان نزول ہوتا ہے، ایک واقعہ رونما ہوا اور اس کے مطابق اللہ رب العزت نے آیت کو نازل فرمایا، لیکن آیات کا مضمون محدود نہیں ہوتا. اس واقعے تک، اس ٹائم پیریڈ کے لیے اس آیت کا مضمون محدود نہیں ہوتا، بلکہ قرآن مجید کی ہر آیت، اس میں جتنے اوامر و نواہی ہیں وہ قیامت تک کے لیے امپلیمنٹیبل ہے اور ان کا اطلاق ہوتا ہے. اسی لیے قرآن مجید ایک زندہ کتاب ہے، اسی لیے قرآن مجید قیامت تک رہنے والی ایک قابل عمل کتاب ہے. اگر ہم اس کے احکامات کو صرف
زمانہ رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود کر دیں یا کسی خاص واقعے تک محدود کر دیں تو قرآن مجید کی تعلیمات اپنی افادیت کھو بیٹھتی ہیں. حالانکہ قرآن مجید ہر حال میں اور ہر وقت اور ہر دور کے لیے ایک افادہ بخش فائدہ بخش کتاب ہے اور ہر معاملے اور مسئلے کا حل اس کے اندر موجود ہے. تو شان نزول جو ایک آیت کے بارے میں لکھا جاتا ہے وہ بھی آپ سماعت فرمانے. زمانہ جاہلیت میں بھی اسلام سے قبل بھی خانہ کعبہ کی خدمت کرنا یہ بہت بڑی عزت اور اعزاز کا بات جو ہے وہ تصور کی جاتی تھی. اور قریش اور خاص طور پر بنو ہاشم جو ہیں ان کے ذمہ مختلف قسم کی ذمہ داریاں خانہ کعبہ کی تھیں. خاص طور پر حج کے دوران حاجیوں کی خدمت کرنا، ان کو پانی پلانا اور دیگر معاملات کو دیکھنا یہ ان کے ذمہ تھا. اور خانہ کعبہ کی چابیاں، دروازے کی چابیاں جو تھیں وہ بھی ایک شخص عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے، ان کے بعد خانہ کعبہ کی چابیاں جو تالا لگا ہوتا تھا اس کی چابیاں ان کے پاس ہوتی تھی. اور جب بھی ضرورت کے وقت اہمیت ضرورت کے وقت یا سال میں 1 یا 2 مرتبہ بلکہ وہ فرماتے ہم 3 اور جمعرات کو خانہ کعبہ کا دروازہ کھولتے تھے. تو ان کو بلایا جاتا وہ خانہ کعبہ کا دروازہ کھولتے. تو واقعہ یوں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اپنے صحابہ کے ساتھ بیعت ہو چکی ہے، اعلان نبوت ہو چکا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لائے تو آپ نے عثمان بن طلحہ سے کہا کہ وہ چابیاں چابیاں دے اور کیا دروازہ کھول دے، ہم نے خانہ کعبہ میں انٹر ہونا ہے، اندر جانا ہے. تو عثمان بن طلحہ نے چابی دینے سے انکار کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چابیاں نہیں دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی ترش زبان میں استعمال کی، سخت زبان میں استعمال کی کہ آپ کو چابیاں نہیں مل سکتی. سخت کلمات استعمال کیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برداشت فرمایا، صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا. تو اس سے ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے کہ اگر ہماری ذات کے ساتھ کوئی شخص سخت کلمات استعمال کرتا ہے تو ہمیں حضور کی سنت پر چلتے ہوئے اسے برداشت کرنا چاہیے اور ہمارے اندر قوت برداشت تو ہونی چاہیے. چند لمحات کی بات ہوتی ہے، اگر ہم کو صبر اور برداشت کر لیں تو ایک بڑے انسیڈنٹ سے بچ جاتے ہیں، ایک بڑے واقعے سے بچ جاتے ہیں. قتل و غارت اسی پر ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا اسی پر ہوتا ہے اور پھر وہ آگے بات جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. غصہ ضرور آتا ہے لیکن اس غصے کو کنٹرول کرنا، اس جگہ کو چھوڑ کے چلے جانا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، پانی پیئے کیونکہ غصہ آگ سے ہے اور حضور نے فرمایا آگ کو پانی ٹھنڈا کرتا ہے. یہ کام کریں یا اس جگہ کو چھوڑ کر چلے جائیں. تو وقتی طور پر غصہ ضرور آتا ہے لیکن ہم کسی بڑے حادثے سے بچ جاتے تھے. حضور چاہتے تو چابیاں چھین سکتے تھے، صحابہ موجود تھے، آپ کے ساتھ دیگر حضرات موجود تھے، چاہتے تو چابیاں سختی سے لے لیتے لیکن آپ نے برداشت کیا. لیکن ایک بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا اے عثمان شاید تم ایک روز یہ بیت اللہ کی کنجی میرے ہاتھ میں دیکھو گے، یہ بیت اللہ کی چابی، دروازے کی تالے کی چابی تم میرے ہاتھ میں دیکھو گے اور مجھے اختیار ہوگا، میں جسے چاہوں گا وہ چابی عطا کر دوں گا. اب دیکھیں یہ ہے لیڈر جس کو فضیلت ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے اتنی فضیلت عطا فرمائی کہ واقعہ ابھی بعد میں ہونا ہے، پتہ مکہ ابھی بعد میں ہونی ہے. حالات بڑے تنگ ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں عبادت کی اجازت نہیں ہے. اور اس سے بھی بڑی بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تھی جب آپ ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، مکہ کو چھوڑ کر مدینہ جا رہے تھے اور سراقہ جب آپ کے پیچھے پہنچا تھا اور اس کا گھوڑا زمین میں دھس گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے پناہ دے دی تو حضور نے فرمایا تھا سراقہ میں کیسر و کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں. اب دیکھو وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، تکلیفات اتنی ہیں کہ وہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے اور حضور بات کر رہے ہیں دو سپر طاقتوں کے پتہ